وہ سلیب جو مسلمانوں نے حصین میں حاصل کر لی تھی، وہ سلیب ان کو واپس کی جائے اور بہت بھاری تعداد میں مسلمان اس کو فدیہ ادا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مشکل سے اقرا کے قلعے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اقرا کے قلعے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث فاقہ کشی تک نوبت ہوتی ہے اور اب قلعے کے محافظین اس قابل نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کے قلعے کا دفاع کیا جا سکے۔ بلاخر امن کی شرائط طے کی جاتی ہیں اور رچرڈ دا لائن ہارٹ، جس کو پورا یورپ اپنا عظیم ترین شہنشاہ اور اپنے اخلاق اور کردار کا نمونہ بتاتا ہے، مسلمان اس سے امن کا معاہدہ کرتے کئی ہزار عورتیں، بچے اور مرد اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انگریز بادشاہ رچرڈ بہت زیادہ جلدی مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کوئی بھاری رقم بھی ادا کی جائے، وہ صلیب دلا کر اس کو دی جائے۔ وہ رقم اتنی جلدی نہ اس کا انتظام کیا جا سکا اور نہ وہ صلیب اقرا کے مسلمانوں کے پاس تھی۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی صلیبی فتح کے موقع پر دہرایا جاتا ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ نے تمام مسلمان قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کر کے ذبح کر مسلمانوں میں غیظ و جلال سے خیال پھیل جاتا ہے اور سلطان پوری طرح حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں صلیبی فوج سے۔ گھمسان لڑائی ہوتی ہے لیکن صلیبیوں کا لشکر اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ایک ریفیوجی کو بھی، کسی ایک ہوسٹیج کو بھی بچا نہیں پاتے۔ تمام مسلمان جو اقرا کے قلعے سے نکل کر جنہوں نے اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا، رچرڈ دا لائن ہارٹ کے حکم پر ذبح ہو جاتے ہیں۔ خود عیسائی مورخ بھی رچرڈ دا لائن ہارٹ کی زندگی کا تاریخ ترین دن اس موقع کو کہتے ہیں جب اس نے نہتے عورتیں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد ذبح کر دیا۔ اقرا کی فتح کے بعد صلیبیوں میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ فرانس کا بادشاہ ناراض ہو کے واپس چلا جاتا ہے اور اب اس پوری صلیبی مہم کی ذمہ داری رچرڈ دا لائن ہارٹ پر آ جاتی ہے۔ اقرا کی فتح کے کئی سال بعد تک رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں سے اس کی کئی جھڑپیں ہوئی۔ تاریخ میں ان جھڑپوں کے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جس میں کچھ افسانوی ہیں اور کچھ حقیقی ہیں۔ یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا، ایک جنگ کے دوران رچرڈ دا لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا جاتا ہے اور وہ پیدل ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ یہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کے کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل۔ آپ جنگ رکواتے ہیں، اپنے بہترین گھوڑے کو بلاتے ہیں اور اس کو رچرڈ دا لائن ہارٹ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے اور رچرڈ سے کہتے ہیں کہ اس پہ سوار ہو کے اپنی فوجوں کی قیادت کرو، میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پہ ہوں وہ پیدل ہوں۔ ایک موقع پر رچرڈ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا طبیب خاص بھیجتے ہیں عیسائی لشکر میں جو جا کے رچرڈ کا علاج کرتا ہے اور ساتھ اس کو پھلوں اور برف کا تحفہ بھیجوایا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو اور سلطان کے مقابلے پر آئے۔ انسانی تاریخ میں اتنے اعلیٰ کردار کا جنرل کبھی نہیں دیکھا۔ خود عیسائی مورخ جیسے ہم نے عرض کیا مجبور ہیں تمام تر تعصب کے باوجود کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں قصیدے لکھیں۔ کئی سال یہ جنگیں چلتی ہیں لیکن اللہ کے فضل سے نہ یہ صلیبی بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ سکتے ہیں، نہ رچرڈ دا لائن ہارٹ اپنی تمام صلیبی فوجوں کے ساتھ سلطان کو کسی ایک محاذ پر شکست دیتا ہے۔ 1192 میں تنگ آ کر ایک پیس ڈیل سائن کر لی جاتی ہے جس کے مطابق صلیبی فوجیں واپس لوٹ جائیں گی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو موقع ملتا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد دمشق جا کے آرام کر سکے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے لیکن اس کی بدنصیبی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا بحری جہاز غرق ہو جاتا ہے اور یہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریا جا نکلتا ہے۔ آسٹریا کا بادشاہ اس کا مخالف ہوتا ہے اور اس کو قید کر لیتا ہے۔ 2 سال تک رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی مہم سے واپس جانے کے بعد آسٹریا کی جیل میں بند رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا انگلینڈ ٹیکس جمع کرتا ہے، فدیہ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو رینسم کیا جاتا ہے۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तीसरी सलीबी जंग को खत्म करने के बाद जब सलीबी नामुराद नाकाम लौट जाते हैं तो 1193 में दमिश्क में आपका इंतकाल हो जाता है। आपके इंतकाल के वक्त आपके पास सिर्फ चंद दिरहम निकलते हैं और कफन के पैसे भी नहीं होते। आपके दोस्त चंदा करके पैसे जमा करते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बैतुल मक़दस सुल्तान मिस्र शाम के लिए कफन का इंतजाम किया जाता है। सुल्तान का घोड़ा और झंडा बगदाद रवाना किया जाता है और पूरी उम्मत मुस्लिमा में सख्त मातम बुझ जाती है। कहने वालों ने तो यह तक कह दिया कि खुलफाए राशिदीन के बाद इससे ज्यादा कड़ा वक्त उम्मत मुस्लिमा पर कभी नहीं आया जब सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हुए। इस सलीबी जंग के बाद सलीबियों ने 5 और सलीबी जंगें आने वाली दिहाइयों में रवाना की, लेकिन तमाम की तमाम इस बुरी तरह शिकस्त से दोचार हुई कि उनका जिक्र भी जरूरी नहीं है। चौथी सलीबी जंग में तो हाल ये हुआ कि सलीबी कुस्तुनतुनिया ही में उलझ गए और मुसलमानों के इलाके फतह करने के बजाय कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। उसके बाद बच्चों की भी एक सलीबी फौज निकली जिन्होंने ये ख्याल किया कि चूंकि उनके बड़े नाकाम हो रहे हैं बदकिरदारी और बड़ी अखलाक की वजह से, तो मासूमों की फौज जाएगी जो बैतुल मक़दस को फतह करेगी। उनमें से कोई बच्चा यूरोप से भी पार नहीं कर सका और तमाम के तमाम वही तबाह कर दिए गए। इन तमाम सूरत हाल के बाद तकरीबन कई 100 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मक़दस शरीफ मुसलमानों के पास रहा। 1917 में एक आजमाइश की घड़ी आई कि जब बैतुल मक़दस शरीफ खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद अंग्रेजों के पास गया और इस मौके पर फ्रांसीसी फौज के जनरल दमिश्क जाके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि सलाहुद्दीन हम आ गए, हमें रोक के दिखाओ। जो जिल्लत इनको सुल्तान के हाथों उठानी पड़ी थी, इसकी ह्यूमिलिएशन और शर्म ये अभी तक अपने दिलों में महसूस करते हैं। आज बैतुल मक़दस शरीफ यहूदियों के पास है और अपने एक और सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुंतजर। आपसे दरखास्त है कि सुल्तान के लिए रहमत और बरकतों की दुआ कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सानी को दोबारा भेजे। आज भी जब बैतुल मक़दस शरीफ अपने किसी सलाहुद्दीन के मुंतजर है तो फलस्तीनी बच्चे इसराइलियों की आंखों में आंखें डालकर अपना ये तराना पढ़ते हैं कि नहनु अबनाउल मुस्लिमीन कुल्लुन सलाहुद्दीन, हम मुसलमानों के बेटे हैं, हम में हर शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी है।